الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 دن رمضان کے عطا فرمائے، اور ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے بھی یہ 20 دن گزر گئے۔ اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس پر شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو کوتاہی ہوئی اس کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب آج کے دن سے اس رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ، آخری 10 دن یا 9 دن، اور اس آخری عشرے کو پورے رمضان کا عطر اور پورے رمضان کا خلاصہ سمجھنا چاہیے۔ یوں تو رمضان کا پورا ہی مہینہ مقدس ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، اس کی ایک ایک ساعت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی گھڑیاں ہیں۔ ہر رات اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں گناہ معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک مجموعہ اس آج 10 دنوں میں یا 10 دنوں کے راتوں میں رکھا ہے۔ اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ 10واں دن 10 راتوں کا یہ عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد بیزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، اور اس رات میں یا عشرے کہ میں اس کمر کس کے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی عبادت میں پہلے سے زیادہ محنت کرتے تھے، اور رات کو جاگا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ۔ عام راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز بہت لمبی پڑھا کرتے تھے، عام راتوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ اور جب لمبی نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھی، اور 4 رکعتیں پڑھنا کے بارے میں فرماتی ہے لا تسأل عن حسنہن و طولہن، پوچھو نہیں کہ کیسی حسین رکعتیں تھیں اور کتنی لمبی رکعتیں تھیں۔ بہت طویل تہجد فرماتے تھے۔ لیکن
اس تہجد کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ازواج مطہرات کو جگانے کا معمول نہیں تھا. وہ اپنے شوق سے جتنی دیر تہجد پڑھ لی انہوں نے پڑھ لی، لیکن یہ اہتمام کہ بھئی اٹھو چلو تہجد پڑھو سب، یہ اہتمام آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ ساتھ میں یہ کرتے تھے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے میری جو ازواج ہیں یا میری جو اہلیہ یہاں پر موجود ہیں وہ کہیں ان کی نیند میں خلل نہ واقع ہو، اس کے اہتمام فرماتے تھے. وہ سونا چاہتی ہیں تو سو جائے. لیکن آخری عشرہ آتا تو ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، واحیا لیلہ، اور رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی رات کو جاگتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے شد میزرہ، جس کو اردو میں اگر محاورے میں ترجمہ کریں تو یہ کہ کمر کس لیتے تھے آپ آخری عشرے میں. اور اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. اور عربی زبان کے قاعدے سے جو خیر کا لفظ ہے، بہتر، یہ اسی وقت بولا جاتا ہے جبکہ کوئی چیز دوسرے سے بہت زیادہ بہتر ہو. اگر معمولی بہتر ہے تو خیر کا لفظ نہیں بولیں گے عربی. تو اس کے معنی یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا ثواب ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو 1000 مہینے تک کوئی آدمی عبادت کرتا رہے. 1000 مہینے جو ہے وہ اول تو کس کی عمر ہوگی کہ وہ 1000 مہینے تک جیے. دوسرے اگر جیا بھی جائے، اگر آدمی کو 1000 مہینے زندگی کے مل بھی جائیں تو پورے 1000 مہینے تک دن رات صبح شام عبادت ہی کرتا رہے، یہ انسان کے بس کا کام نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر، رات شب قدر ایسی رکھ دی کہ اس میں اگر عبادت تم نے کر لی تو وہ عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اب یہ شب قدر کس دن ہے، کس رات ہے، کون سی رات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کچھ عجیب معاملہ فرمایا. وہ یہ کہ شروع میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ تعالی نے بتا دی تھی کہ فلاں رات شب قدر ہوگی، آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی فلاں رات شب قدر ہوگی. یہ آپ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کون سی رات ہوگی. لیکن جب میں باہر نکلا تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں لڑائی ہو رہی تھی، تو تکار ہو رہی تھی. تو اس تو تکار کی طرف میں جب متوجہ ہوا، ظاہر ہے کہ آپ اس لیے متوجہ ہوں گے کہ بھئی ان کی آپس میں کچھ صلح کرا دیں. تو چونکہ ان میں لڑائی ہو رہی تھی تو اسی لڑائی کے چکر میں میرے ذہن سے وہ نکل گئی، وہ نکل گئی ذہن سے کون سی رات. بعد میں
اللہ نے دوبارہ نہیں بتائی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے کی کون سی رات ہوگی اس کی تعیین نہیں فرمائی. اور پھر ایسا ہوا کہ بجائے معین کر کے بتلانے کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگی. یہ اس لیے کہ اگر ایک رات متعین کر کے بتا دی جاتی تو آدمی بس اور راتوں کو چھوڑ کے اسی میں سارا کام کر لیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی حکمت یہ کہ بتائی بھی، پھر بھلا بھی دی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ 5 میں سے کوئی رات کر لو. اب یہ جو ہوا کہ بھائی لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے حضور بھول گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے بتانا مقصود تھا کہ نہیں تھا؟ اگر مقصود تھا کہ ایک ہی رات میں رات ان کو بتا دی جائے متعین کر کے کہ بڑا رات شب قدر ہے، تو پھر محض لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے کیوں بھول گئے؟ تو بات در حقیقت ہے کہ اصل بات تو وہی تھی کہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ متعین کر کے نہ بتائی جائے، لیکن شروع میں بتا کر لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے بھلا کر یہ سبق دے دیا کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے، اتنی بری بات ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پیغمبر کو شب قدر کی تعیین بلا دی گئی. تو سبق دے دیا شب قدر کے سلسلے میں، سبق دے دیا کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ختم کر دی. یہ سبق دے دیا کہ اور جو چاہو کرو، جھگڑا مت کیا کرو. افسوس ہے کہ آج ہم شب قدر کے لیے تو کچھ تھوڑا بہت دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ جھگڑا جس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی تھی، اس سے پرہیز کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. پورا معاشرہ جھگڑوں سے بھرا ہوا ہے، پیسے پہ جھگڑا، دولت پہ جھگڑا، جائیداد پہ جھگڑا، اور نہ جانے کتنے جھگڑوں کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں. اور اب تو اللہ بچائے جو جھگڑے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ایک بدامنی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اعوذ باللہ. تو یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ، ان جھگڑوں کے ساتھ مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کو ختم کر رہا ہے، اس کے ساتھ شب قدر کی برکتیں کیسے آتی؟ بہرحال جو لوگ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت فرمائے، اور جھگڑے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ. آپس میں باہم اتحاد سے، اتفاق سے، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ کہ یہ 5 راتیں ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہیں. 21 میں جب سب سے پہلے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتایا گیا تو اس رات آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا
کہ شب قدر ہے اور میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، جس کے معنی یہ تھے کہ بارش ہوگی اور مسجد نبوی ٹپکے گی، آپ کے مصلی کے اوپر بھی پانی ہوگا اور کیچڑ ہوگا، آپ اس میں سجدہ کریں گے۔ یہ آپ نے صحابہ کرام کو بتا بھی دیا کہ بھئی ایک رات ایسے آنے والی ہے کہ جس میں بارش ہوگی اور میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرنا میں نے دیکھا ہے خواب میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دن مطلع بالکل صاف تھا، آسمان صاف تھا، دور دور کوئی بادل نہیں تھا، بارش آنے کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک گھٹا اٹھی اور بارش برسی اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مصلی کے اوپر پانی آ گیا، مصلی پر پانی آ گیا، آپ نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ فرمایا۔ یہ 21ویں رات تھی، یہ رمضان کی 21ویں رات جو آج رات آنے والی ہے، 20 اور 21 کے درمیان والی رات، وہ رات تھی۔ اس سے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ آج اس مرتبہ شب قدر جو ہے وہ 21ویں شب میں تھی۔ بعد میں کبھی کسی رات میں، کبھی کسی رات میں 27ویں رات کے اندر کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس رات میں کیا جائے؟ عشر اخیرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھی ہے، سارے رمضان کا عطر اور نچوڑ، اس میں کیا جائے؟ یہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے لیے بنائی ہے، اپنے عبادت کے لیے بنائی ہے، لہذا اس میں جو شور شرابہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شب قدر کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ رات تو اس کام کے لیے نہیں تھی کہ اس میں کوئی اجتماع کیا جائے، اس میں جلسے کیے جائیں، اس میں دعوتیں کی جائیں۔ یہ رات تو اس لیے تھی کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں بیٹھ کر بندہ اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، نہ کوئی جلسہ نہ کوئی تقریر، جو کچھ تقریر بیان ہو پہلے سے بتا دو کہ بھئی رات آنے والی ہے، اس میں یہ کر لو۔ لیکن نہ جلسہ، نہ تقریر، نہ دعوت، نہ دیگیں، نہ پکوان، یہ رات کو چپکے سے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے کی رات اللہ نے اپنے پاس بلانے کے لیے رکھی ہے۔ میرے پاس آ جاؤ، بھاگے نہ پھرو، بازاروں میں بھاگے نہ پھرو، میرے پاس آ جاؤ۔ آ کر کیا کرو؟ اس میں ایک تو سب سے بڑی چیز نماز، اور نماز بھی جتنی پڑھ سکو، اور نماز بھی ایسی کہ جس میں لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر مسلمان کو کم از کم پارہ ام کی لمبی لمبی صورتیں بھی یاد ہوتی تھیں، ام کے پارے کی، تو وہ نماز کے اندر لمبی صورتیں پڑھ لیتا تھا۔ اب اللہ بچائے قرآن سے یہ تعلق کم رہ گیا ہے، کم لوگوں کو ہے، لیکن جتنی یاد ہو بھائی تو اس میں لمبا قیام یعنی لمبی تلاوت، جس کو زیادہ صورتیں بڑی یاد ہیں وہ زیادہ بڑی صورتیں پڑھے۔ اگر بالفرض بڑی صورتیں کسی کو یاد نہیں ہیں
عام طور سے جو لوگ ہیں وہ الم تر کیف سے لے کے آخر تک کی صورتیں بس یاد ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو میں کہتا ہوں چاہے چھوٹی صورت پڑھو الم تر کیف ہی صحیح, لیکن وہ پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو. الم تر کیف کو 10 مرتبہ پڑھ لو, 15 پڑھ لو, 20 پڑھ لو, 25 پڑھ لو, 30 پڑھ لو, قیام ذرا لمبا ہو جائے. تو ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتے رہنا, بار بار پڑھتے رہنا, یہ بھی لمبی قرات کا ایک حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں آپ نے ایک ہی آیت ان تغفر لهم فانهم عبادک, ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. یہ آیت ہے, ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. یہ آپ ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے قیام کر کے, ایک ہی رات میں, ایک ہی رکعت میں, بار بار پڑھتے رہے, بار بار پڑھتے رہے, بار بار پڑھتے رہے. اور شروع میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس وقت تو قرآن تھوڑا تھوڑا ہی نازل ہوتا تھا نا, اور پھر بھی تہجد پڑھتے تھے صحابہ کرام. تو آیتیں تو تھوڑی سی تھی, اسی کو دہراتے رہتے. تو اس لیے اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو وہ چھوٹی صورتیں ہی کو بار بار پڑھتا رہے. قل اللہ احد ہی مثلا پڑھی, مگر اس کو 10 مرتبہ پڑھ لو, 12 مرتبہ پڑھ لو, 15 مرتبہ پڑھ لو, 20 مرتبہ پڑھ لو, 30 مرتبہ پڑھ لو, 50 مرتبہ پڑھ لو, اور قیام تھوڑا لمبا کر. اور جتنا قیام لمبا کیا تو اسی حساب سے رکوع بھی لمبا. رکوع میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, وہاں تو قرات نہیں کرنی پڑتی, وہاں تو صرف سبحان ربی العظیم کہنا ہوتا ہے. وہ کہتے رہو, اس کی کوئی حد نہیں ہے. 3 کہو, 5 کہو, 7 کہو, 9 کہو, 11 کہو, 13 کہو, 15 کہو. اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کر کے کھڑے ہو گئے, ربنا لک الحمد. اور پھر سجدے بھی ذرا لمبے, وہاں پر بھی کوئی قید نہیں قرات کرنے کی, وہاں پہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ کہتے جاؤ کہتے جاؤ. اور ان نمازوں میں خاص طور پر اہتمام کرو کہ سجدے کے اندر دعائیں ہوں. نماز کی سجدوں میں دعائیں ہوں. کون سی دعائیں؟ جو قرآن میں آئیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں, وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی رب زدنی علما. اور جتنی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہیں وہ ساری دعائیں آپ سجدے میں کر سکتے ہو, جتنی یاد ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا فرمایا کیونکہ اس وقت تم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہو, لہذا فاکثروا فیہ الدعاء, اس میں دعا کثرت سے کیا کرو. یہ حضور نے فرمایا, تو دعائیں کرو. تو سب سے پہلے تو شب قدر کا عمل ہے نماز, جس طرح میں نے عرض کیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرے تلاوت قرآن کریم جتنی ہو سکے, زیادہ سے زیادہ تلاوت. تیسرے ذکر, تسبیحات,
جس میں سب سے بہتر ہے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جتنی مرتبہ پڑھ سکو. اور چوتھی چیز دعا اپنی زبان میں. سجدے میں تو عربی میں مانگنی ہے، وہی دعائیں مانگنی ہے جو حضور نے مانگی، جو قرآن میں آئی. لیکن نمازیں پڑھنے کے بعد دعا ہر کام کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے. ملک بڑا ہی افسوسناک صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہمارے ساتھیوں کا فون آتا ہے، پیغام آتا ہے کہ بدامنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے. خود ہمارے شہر میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے اس کو نکال دے، اس کو ختم کر دے، اس کے لیے دعا کریں. عالم اسلام اس وقت ہے، پورا عالم اسلام مسائل کا شکار ہے. غزہ میں دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے. برما سے مسلمانوں کو دوبارہ نکالا جا رہا ہے. وہ آ کر بنگلہ دیش میں پناہ لے رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال دور کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمیں دوسروں کی غلامی کے شکنجے سے نکال دے. اللہ تعالیٰ بس اس کام میں شب قدر کو صرف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.